اچھی چیز ہے، اس میں تو رواداری کی بات آتی ہے. جیسے کرسمس کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد مت دیں، کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک نہ ہوں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے. تو چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں قرآنی تعلیمات کا نہیں پتہ، تو پھر یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کرسمس میں اگر ہم ان کو مبارکباد دے دیں تو اس سے کیا ہو جائے گا. تو اگر یہی سوال ہم اپنے ہر گناہ کے کام میں، ہر برے کام میں یہ اگر ہم کہنے لگ جائیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا، تو بظاہر دیکھنے میں ایک گناہ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس سے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. تو شریعت کے مزاج کو سمجھنا، قرآنی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنا. اب اس کو رواداری کے خلاف بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ رواداری کا کیا تعلق ہے؟ رواداری تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دھوکے سے کام نہ لیں، خیانت نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلا وجہ ان کو تنگ نہ کریں. اپنی تجارت اگر ان کے ساتھ کریں تو سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کا خیال رکھیں، اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان کا خیال کریں. یہ ساری چیزیں رواداری. یہ کہاں کی رواداری ہے کہ انسان ان کے ساتھ ان کے مذہبی کاموں میں شریک ہونے لگ جائے. ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے، اس کا مطلب کہ ہم عیسائیت کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ان کے دین کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں جس کی شریعت